بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرف وہ پلٹنے والے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے لا علم ہے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں کہ آج کے دن تم جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ان کو الگ صفوں کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ جو شخص دنیا کے اندر اگر کسی شخص کی ایک بالشت کی زمین بھی ناحق قبضہ کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اس شخص کے گلے کے اندر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا طوق جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ ہی کوئی سامان ہو۔ فقال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت، میری امت میں سے مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت والے دن اس حال کے اندر آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اس نے نمازیں تو پڑھی ہوں گی، روزے تو رکھے ہوں گے، زکوٰۃ تو ادا کی ہوگی، ویأتی قد شتم ھذا، لیکن حالت یہ ہوگی اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی، وقذف ھذا، یہ کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، یا کسی کا مال ناحق جو ہے وہ کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، یا کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، یا کسی کو مارا ہوگا، فیعطی ھذا من حسناتہ، تو اس وقت جو مظلوم ہوگا اس مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، وَھَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُمْ، اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل ان یقضی ما علیہ، اور جو اس کے اوپر حقوق ہیں وہ ابھی پورے نہیں ہوئے، حقوق کے پورا ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں، اخذ من خطایاہم، تو پھر مظلوم کے گناہ خطائیں جو ہیں وہ لی جائیں گی، فطرحت علیہ، اور وہ ظالم کے اوپر ڈالی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس ظالم کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں ہر طرف ایک بے چینی کی کیفیت موجود ہے، افراتفری کی کیفیت موجود ہے، ہر طرف جو ہے ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، ہر مقام کے اوپر ایک الگ ہی داستان سننے کو ملتی ہے۔ ساحر لدھیانوی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، فرق انصاف کا مطلب انصاف کے جسم کے اوپر ٹپکے یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمین گاہوں میں، لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمین گاہوں میں، خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا پتہ۔ سازشیں لاکھ اڑاتی ہیں ظلمت کا نقاب، سازشیں لاکھ اڑاتی ہیں
ظلمت کا نقاب لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، یعنی تلواروں سے، سنگین کا معنی ہوتا ہے تلوار، سنگینوں تلواروں، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر جو اٹھتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے سو شکل بدل لیتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنیں، ایسے شعلیں کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بجھیں، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ دبیں، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان جو ہے یہ انتہائی محدود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اگر اس کی کوئی اللہ کی بارگاہ میں حقیقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو جو ہے اس میں سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی عطا نہ کرتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، لیکن ہماری طبیعتیں دنیا کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آج کائنات کے اندر اگر دیکھیں کتنے کتنے شداد، فرعون، نمرود، بادشاہ اور ظالم اور متکبر آئے، لیکن خانقاہیں جو آباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، اللہ کے اولیاء کے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے نام جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ لوگ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کی ہوتی ہے، اور جو لوگ ظلم کے ساتھ حکومت کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ بہت جلد ہی نام و نشان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شریعت اسلامیہ کے تعلیمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔